اور جو دیکھ لے، جو آقا کو دیکھ لے، اسے کیا ملتا ہے؟ اسے کیا ملتا ہے؟ ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا، ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا، اسے کیا ملا؟ اب جاننا چاہتے ہو کیا ملا؟ سننا چاہتے ہو؟ ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینۃ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا، آقا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، آقا کے پیار کو، آقا کی محبت کو، آقا کے عشق کو، چہرہ والضحیٰ کو، محبوب کے دیدار کو، محبوب کی زیارت کو، چہرہ یار کو آئینے دل میں یوں اتار لیا، دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا، گریہ زاری کرتا، آقا کو یاد کرتا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، یہودی تھے ماں باپ اس کے، خود بھی یہودی تھا۔ ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا، آقا کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، آقا کی بارگاہ میں اس کا سودا ہو گیا، بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا، آقا کا عاشق ہو گیا۔ ماں باپ کو بتایا نہیں، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں۔ چپ کے گھر سے چھپ کر کسی بہانے، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینۃ المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا، کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے چپ کے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھتا، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتا۔ ایک وقت گزر گیا، ایک مدت بیت گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ عشق مصطفیٰ کی تمنا میں، تمنائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا، بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا، اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیا، وہ بستر پر آ گیا۔ ماں باپ پریشان ہیں، حیران ہیں، اسے کیا ہوا، اچانک اسے کیا ہو گیا۔ بے شمار فزیشنز کو بلایا، اپنے وقت کے معالج حکیموں کو بلایا، اطباء کو بلایا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا اس کا مرض کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے۔ کوئی ظاہری سمپٹمز نظر نہیں آ رہے، بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، پریشان ہے، بیمار ہے، لیکن بیماری کو تلاش کر رہے ہیں، بیماری مل نہیں رہی، زخم نظر نہیں آ رہا، گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، عزیز و اقارب پریشان، اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، اچانک کیسے بیمار ہو گیا۔ اچانک ایسا وقت بھی آیا، وہ شام بھی آ گئی، وہ شام بھی آ گئی، بیماری میں بیماری شدت پکڑ گئی، اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی۔ اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت پست ہو چکی تھی، چاہتا تھا کسی طرح مدینے والے کا دیدار کر لوں۔ یہودی ہے، ابھی تک ایمان نہیں لایا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ بڑی مشکل سے، بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے آواز بلند کرتا ہے میرے والد محترم، ہے میرے والد محترم، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، آپ پوری کر دیں گے نا؟ والد نے کہا ہے میرے لختے جگر، ہے میری آنکھوں کے تارے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے، تو آج اس دنیا سے جا رہا ہے۔ معالج، اطباء، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا؟ کہا میرے والد محترم، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کہا ناراض نہیں ہوتا، تو بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں گائل ہو چکا ہوں، میری ایک خواہش، میری ایک تمنا، میری ایک آرزو، ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آقا کی حسین زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، والد نے غصہ کیا، ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا سے جا رہا ہے، اپنا دین بھول چکا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہے والد محترم، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ والد نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری خواہش پوری کروں گا۔ آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ، آپ کا عاشق ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جنات و ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا کا انداز دل برانہ دیکھیے، میرے آقا نے صحابہ سے
से फरमाया, सहाबा उठो, एक यहूदी है पर मुझसे प्यार करता है, दुनिया से जा रहा है, आओ उसके पास चलते हैं। मेरे आका यहूदी बच्चे के घर में चले जाते हैं। वो यहूदी बच्चा आका का इंतजार करते करते अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अब वो इंतजार करते करते अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वालिद उसके करीब खड़ा था। वालिद ने कहा, हे मेरे लखते जिगर, हे मेरे बेटे, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, देख तेरा प्यार आ गया है, देख तेरा महबूब आ गया है। अरे जिसके दीदार में तू रातों को रोता रहता था, आज देख तेरा महबूब आ गया है। उसकी जाती हुई रूह गोया अपने महबूब का नाम सुन के लौट आई। आंखें खोलता है, आका का चेहरा देखता है, आका से अर्ज करता है, कहता है, हे रसूल अल्लाह, हे रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका आपका हंसी चेहरा देखने का ख्वाहिशमंद था, आज दीदार हो गया। एक तमन्ना, एक आरज़ू, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई नमाजें नहीं है, मेरे पास कोई रोजे नहीं है, कोई इबादत नहीं की, मुत्तकी नहीं हूँ, कुरान का कारी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, फकत आपका प्यार है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी निजात का इम्कान भी है? क्या मेरी निजात भी हो सकती है? या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी मग़फ़िरत का परवाना मिल सकता है? आका ने इरशाद फरमाया, हाँ, कलिमा तौहीद पढ़, मैं तेरी निजात की जमानत देता हूँ। वो आका के कदमों में गिर जाता है, आका के कदमों में गिर जाता है, आका के कदमों में गिर के कहता है, कब्र से, मंजिले कब्र से लेकर दुखूले जन्नत तक आपकी जमानत पर कलिमा पढ़ता हूँ। कलिमा तौहीद पढ़ता है, जान अल्लाह के सपुर्द कर देता है। वालिद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसकी मैयत मुसलमानों की अमानत है, अहले इस्लाम की अमानत है, अब इसकी तजहीज़ व तकफीन की जिम्मेदारी आपकी है। जब जनाजा तैयार किया जाता है उस आशिक का, जब जनाजा तैयार किया जाता है उस दीवाने का, उस आशिक का जनाजा मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में घुमाया जाता है। हर तरफ उसी आशिक का चर्चा है, हर तरफ उसी आशिक के तज़किरे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात से लोग जमा होते हैं उस आशिक का दीदार करने के लिए। अरे सुना है कोई यहूदी था, कोई यहूदी था, हुस्ने मुस्तफा ने उसे सहाबी बना दिया है, उसे सहाबी बना दिया है। उसने आका का दीदार किया, आका का दीदार किया। गौर कीजिएगा, नमाज नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, रोजा नहीं रखा, जिहाद नहीं किया। मेरे गौस के मुजाहदात को याद कर लीजिए, मेरे बाबा की मेहनतों को याद कर लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज की जिद्दोजहद को याद कर लीजिए, ख्वाजा बाकी बिल्ला की मेहनतों को याद कर लीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत को याद कीजिए, इमाम अहमद बिन हंबल की जिद्दोजहद को याद कीजिए, इमाम शाफई की फकाहत को याद कीजिए, इमामों की फकाहत, हिम्मत, जिद्दोजहद, मुजाहदों, रियासतों को याद कीजिए। वो सब इस यहूदी का मुकाबला नहीं कर सकते जो पहले यहूदी था, अब सहाबी हो गया है, ईमान की हालत में आका का दीदार किया। ये गौसे आजम से भी बड़ा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज से भी बड़ा है। सब देखने के लिए आए हैं, दीदार करें उस सहाबी का जिसने फकत एक मर्तबा आका को देखा और ऐसे बुलंद बाला और फौ आला मकाम पर फाइज हो गया। अचानक उसके चेहरे पर से कफन उठाया जाता है। सहाबा ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से नूर की किरण निकलती है, आसमान की तरफ फैल जाती है। सारे हैरान हैं। वो सहाबी जो पहले यहूदी था, आका का दीदार किया, ईमान लाया, अब उसकी मैयत मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर, लबों पर तबस्सुम नजर आ रही है। सब हैरान हैं। एक अजीब व गरीब मंजर सहाबा ने देखा। सहाबा देख रहे हैं कि आका पांव के पंजों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, आका यूं चल रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या हिकमत है? आका ने इरशाद फरमाया, आलमे बाला के फरिश्ते मेरे इस आशिक को देखने के लिए इस तादाद में आए हैं, इस कसरत से आए हैं, जमीन पर पांव रखने की जगह नहीं है, पंजों के बल चल रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आशिक को जन्नतुल बकी में ले जाते हैं, खुद अपने हाथों से उसे दफनाते हैं, अपने हाथों से उसे दफनाते हैं। सहाबा मंजर देखते हैं, हैरान हैं। आका बहुत देर लगा देते हैं। आका जब उसकी कब्र से बाहर आते हैं तो आका के माथे पर पसीना है। सहाबा
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا, آقا کیا ہوا, اتنا وقت کیوں لگا؟ آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا, میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے کہا تھا قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی خوش ہوئی ہیں, اتنی تعداد سے آئی ہیں, جب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تحاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے, میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے, اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا. ارے سلام پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا, آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا. گویا آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے.